دوستو حال ہی میں اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسانیت پر سوال اٹھا دیا ہے کہ آخر ہم کس سمت جا رہے ہیں اور ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں عورت کا جسم، اس کی عزت، اس کی محنت اور اس کی زندگی سب کچھ سستا سمجھا جانے لگا ہے۔ آخر ایک شوہر نے اپنی بیوی کی دونوں ٹانگیں کیوں کاٹی اور اسے قتل کیوں کیا؟ کیا یہ غیرت کا معاملہ تھا؟ جب ملزم گرفتار ہوا تو اس کے انکشافات نے سب کچھ چونکا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ کیسے ہوا اور اس کے محرکات کیا تھے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، یہ سچا واقعہ رانی اور اس کے شوہر ندیم کا ہے، جو کہ اسلام آباد میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے۔ رانی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک بنگلے پر کام کرتی تھی اور کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر رات کو لیٹ گھر آتی، جس کی وجہ سے ندیم رانی پر شک کرنے لگا۔ یہ 4 نومبر 2025 کی اس بھیانک اور دل دہلا دینے والی رات کا واقعہ ہے جب رات کے ٹھیک 10 بجے رانی اپنے بنگلے کی نوکری سے تھکی ہاری گھر واپس پہنچی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اسے اپنے شوہر ندیم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دکھائی دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے پیچھے کوئی اندھیرا چھپا تھا۔ ندیم نے فوراً بچوں کو پکارا، دونوں بچے بھاگتے ہوئے آئے اور اس نے ان کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے۔ محبت بھرے لہجے میں بولا کہ جاؤ بیٹا، برگر کھا کر آؤ، بوتل بھی پی لینا۔ بچے خوشی خوشی باپ کے ہاتھ سے پیسے لے کر باہر نکل گئے، لیکن جیسے ہی دونوں بچے دروازے سے باہر ہوئے، ندیم نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا دی، ایک ایسی کنڈی جس کے بند ہوتے ہی گھر کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ رانی ابھی جوتے بھی نہیں اتار پائی تھی کہ ندیم نے وحشیانہ انداز میں اس پر جھپٹا مارا۔ اس نے رانی کی دونوں ٹانگیں جکڑ کر باندھی، دونوں بازو کس کر رسی سے باندھے اور پھر ایک کپڑا اس کے منہ میں ٹھونس دیا تاکہ کوئی چیخ باہر نہ جا سکے۔ وہ اکثر اسے رات لیٹ گھر آنے پر ڈانٹتا تھا، کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا، لیکن آج اس کے وحشی پن کو دیکھ کر رانی کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے ندیم نے کمرے کے کونے میں چھپا ہوا کلہاڑا اٹھایا اور پھر ایک ایسا منظر شروع ہوا جسے بیان کرنا بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ کلہاڑا رانی کی ٹانگ پر مارا، ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت پھٹا، خون اچھلا، لیکن رانی چیخ نہیں پائی کیونکہ اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ کمرہ لمحوں میں خون سے بھر گیا، دیواریں، فرش، بستر، یہاں تک کہ ندیم کے کپڑے بھی خون سے سرخ ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا اور رانی کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ رانی تڑپتی رہی، اس کی سسکیاں کمرے کے اندر دب گئیں اور وہ اسی اذیت میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ندیم نے وحشیانہ سکون کے ساتھ کلہاڑا ایک طرف رکھا اور نہانے چلا گیا۔ اس نے خون دھویا، کپڑے بدلے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ناظرین، کچھ دیر بعد بچے جب برگر کھا کر لوٹے تو گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے سامنے جو منظر آیا وہ ان معصوم آنکھوں اور دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ان کی ماں نیم مردہ حالت میں پڑی تھی، چاروں طرف خون تھا اور ماں کی ٹانگیں جسم سے الگ پڑی تھی۔ ایک بچہ خوف کے مارے الٹے قدموں بھاگا اور ہمسائے کے گھر جا کر چیختا ہوا بولا کہ ہم برگر کھانے گئے تھے، مگر پیچھے سے اماں کے ساتھ ہی یہ ہو گیا، خون نکل آیا، بہت خون۔ دوسرا بچہ ماں کے پاس بیٹھ گیا، اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا، اس کا سر چومنے لگا اور اسے سینے سے لگانے لگا، جیسے ماں کو اپنی معصوم محبت سے واپس زندگی دلانا چاہتا ہو۔ ہمسائے بھاگتے ہوئے آئے اور منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں انسانیت روندی جا چکی تھی۔ کسی نے فوراً پولیس کو فون کر دیا اور چند منٹوں میں تھانہ سہالہ کی پولیس موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کیے اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم ندیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے قتل کا اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ اس نے غیرت اور عزت کے نام پر اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ ملزم کے انکشاف کے مطابق اس کی بیوی رانی بنگلے کے کسی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیر سے گھر آتی تھی، لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ رانی کے بھائی مقصود کے بیان نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مقصود کے مطابق رانی اور ندیم بہاول نگر کے رہائشی تھے اور ندیم بے روزگار تھا، جبکہ مقصود اسلام آباد میں ایک بنگلے پر ملازم تھا۔ ندیم نے رانی کے بھائی کو کہا کہ وہ اسے اسلام آباد میں کوئی نوکری لگوا دے۔ یوں پہلے ندیم اسلام آباد آیا اور مقصود کے ریفرنس سے ایک کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسلام آباد بلا لیا، مگر اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہنے لگا، جس پر اس کی بیوی یعنی رانی نے اسے کہا کہ وہ بھی اس کا ساتھ دے گی اور کوئی نوکری کر کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کرے گی۔ ندیم مان گیا اور یوں رانی اپنے بھائی کے ریفرنس سے اسی بنگلے پر کام کرنے لگی جہاں رانی کا بھائی پہلے سے ہی کام کرتا تھا۔
लेकिन रानी जब घर लेट आती तो नदीम उससे झगड़ने लगता और ये झगड़ा शक में बदलने के बाद कत्ल तक पहुंच गया। प्यारे दोस्तों, रानी की कहानी सिर्फ एक औरत पर होने वाली जुल्म की कहानी नहीं है, ये पूरे बीमार मुआशरे के रवैये की कहानी है। ये उस सोच की कहानी है जो मर्द के दिल में ये जहरीला ख्याल पैदा करती है कि बीवी उसकी जायदाद है, गुलाम है, पाबंद है, जवाबदेह है, और अगर वो उसके बनाए हुए असूलों से बाहर निकली तो वो उसे सजा दे सकता है, और सजा में चाहे वो उसकी जान ही क्यों ना ले ले। रानी एक मजबूर औरत थी जिसने गुर्बत से लड़ते लड़ते अपनी जवानी गुजार दी। वो वही औरत है जो रोज सुबह उठकर घर की सफाई करती है, बच्चों को तैयार करती है, खाना बनाती है, अपने शौहर का नाश्ता रखती है और फिर खुद किसी का घर साफ करने निकल जाती है ताकि अपने बच्चों की फीस भर सके, उनको रोटी खिला सके, उनका लिबास खरीद सके। लेकिन यही औरत जब शाम को थकी हारी वापस आती है तो उसका शौहर ना सिर्फ शक करता है बल्कि उसे मार पीट कर कत्ल कर देता है। मुआशरा अक्सर पूछता है कि औरत बर्दाश्त क्यों करती है, वो जुल्म क्यों सहती है, वो घर छोड़ क्यों नहीं देती। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि औरत जाए तो कहां जाए। क्या वो अपने बाप के घर इज्जत से वापस जा सकती है? क्या इस मुआशरे में एक तलाक याफ्ता औरत को कबूल किया जाता है? क्या लोग उसे जीने देते हैं? क्या उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होता है? हरगिज नहीं, क्योंकि हमारा मुआशरा औरत को तोड़ देता है लेकिन मुजरिम को महफूज जरूर रखता है। और यही कुछ रानी के साथ भी हुआ। उसका भाई बार बार उसे तसल्ली देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। मर्द ऐसे ही होते हैं, गुस्सा आ जाता है, काम में देर हो जाए तो लड़ पड़ते हैं। लेकिन रानी जानती थी कि उसके शौहर की आंखों में अब इंसानियत बाकी नहीं रही। वो कहती थी कि भाई उसकी आंख में सूर का बाल है, ये किसी दिन मेरा काम तमाम कर देगा। लेकिन इसकी बात को वहम समझा गया, शक समझा गया, और ये वो गलती है जो अक्सर घरों में हर रोज होती है। औरत जब मदद मांगती है तो उसके दुख को वहम कहकर रद्द कर दिया जाता है और फिर नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक पैगाम है कि अगर आप जुल्म सह रहे हैं तो खामोश न रहें, और अगर आप किसी औरत पर जुल्म होता देख रहे हैं तो तब भी खामोश न रहें। अगर आपके घर, गली या खानदान में किसी खातून के साथ ज्यादती हो रही है तो उसे नसीब या तकदीर का नाम न दें, उसे जुल्म कहें, और जुल्म को रोकना हर इंसान की जिम्मेदारी है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से कोई और रानी ऐसी सजा से बच जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।